لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صلوات. اذان محترم، محرم الحرام کی ان مجلسوں میں آپ مسلسل جس موضوع کے تحت گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں وہ کربلا اور انسان کامل کے عنوان سے ہے، اور اس اعتبار سے ہم سب ان موضوعات کے تحت ان پیغامات کو کہ جن پیغامات کو کربلا ساری دنیا تک پہنچا رہی ہے، ان پیغامات کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا انسانوں کو کامل بنانا چاہتی ہے۔ کربلا کا ارادہ ہے کہ ہر انسان اپنی جگہ پر اپنے پروردگار کا ایک ایسا بندہ قرار پائے کہ جس کی زندگی میں صرف کمال کی طرف گامزن رہنا ہی پایا جاتا ہو۔ انسان جس موقع کے اوپر اس دنیا کے نشیب و فراز میں اپنی صبح و شام کو گزارتا ہے، اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ کن باتوں کے ذریعے سے وہ اپنی ترقی کی راہوں کو ہموار کر سکتا ہے۔ لیکن جس موقع کے اوپر کربلا کی بارگاہ میں انسان آ جائے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو اس مرحلے تک پہنچانا ہے کہ جس مرحلے تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کربلا کا سب سے اہم درس کہ جسے کل آپ کی خدمت میں نے پیش کیا، وہ کربلا کا پیغام، کربلا کا درس جو انسان کو واقعی شکل میں کمال تک پہنچا سکتا ہے، وہ انسان کا کمال تک پہنچنے کا راستہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اگلا مرحلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے، جو اہمیت کے اعتبار سے کل ہی کی طرح سے اہمیت رکھتا ہے اور عظمت کے اعتبار سے عقیدہ توحید سے زیادہ اس کی عظمت ہے، اس لیے کہ عقیدہ انسان کے اپنے لیے ہوتا ہے، لیکن آج میں جس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق اس ذات سے ہے کہ جس ذات کو اس کائنات میں سب پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ دوسری اہم شے کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے، وہ دوسرا اہم مرحلہ
کہ جو انسان کو ترقی کی راہوں پر لے کر جا سکتی ہے اور جا سکتا ہے مرحلہ، وہ دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ انسان جس موقع کے اوپر اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے، کربلا اس انسان کو آواز دیتی ہے کہ جب تم نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہے تو پھر اس پروردگار کی بارگاہ میں آؤ اور اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اور اپنی نمازوں میں خلوص کو اختیار کرتے ہوئے اپنے پروردگار کی بندگی کو انجام دو۔ کربلا کا سب سے اہم مطالبہ ہم سے یہی ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ کربلا ہمیں آواز دے رہی ہے کہ تم دنیا والوں کے غلام نہ بنو، اللہ کے بندے بنو۔ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام لا تکن عبد غیرک قد جعلک اللہ حرا، سرکار امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ دوسروں کے غلام نہ بنو، دوسروں کے بندے نہ بنو، دوسروں سے امیدوں کو وابستہ نہ رکھو۔ پروردگار نے تمہیں اس روئے زمین پہ آزاد بنایا ہے، تم انسانوں کے غلام نہیں ہو کہ انسانوں کے خدمت گزار بنو، تم انسانوں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو بلکہ تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں اللہ نے آزاد بنایا ہے۔ لہٰذا اس روئے زمین پر تمہیں اگر واقعی طور کے اوپر کمال حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ کی بندگی کے ذریعے سے اس کمال کو تم اپنی زندگی میں حاصل کرو۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان جتنا زیادہ اس عبادت کو اپنے وجود میں اتارتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے اندر ترقی کو محسوس کرتا جاتا ہے۔ انسانی وجود کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس کے اندر احساس بندگی پیدا ہو جائے، اس کے اندر اللہ کی بارگاہ سے نیاز مندی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اس کائنات میں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کائنات میں کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا سوائے ذات پروردگار کے۔ جب یہ انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ اللہ کی بندگی کی طرف بڑھتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے نہ میرا دوست میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ میرا پڑوسی میرا ساتھ دینے والا ہے، نہ میرے کزنز میرا ساتھ دینے والے ہیں، نہ میرے ریلیٹیوز میرا ساتھ دینے والے ہیں۔ اگر کوئی واقعاً میرا ساتھ دے سکتا ہے تو وہ ذات پروردگار ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور جب اللہ ہی اپنے بندے کا ساتھ دے سکتا ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان صرف اللہ سے لو لگاتے ہوئے اس کی بندگی کرے۔ دوسروں کی بارگاہ میں کیوں جائے، دوسروں کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائے جب اس کو عطا کرنے والا پروردگار سب کچھ عطا کرنے کے لیے راضی ہے، جب اسے دینے والا پروردگار خود اسے بلا رہا ہے، خود اسے پکار رہا ہے۔ کربلا ہمیں یہی سکھا رہی ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ، نہ تمہیں یزید کا خوف ہوگا، نہ تمہارے دل میں شمر کا خوف ہوگا، نہ تمہارے دل میں ابن زیاد کا خوف ہوگا، سارے خوف مٹ جائیں گے اگر خوف پروردگار پیدا ہو جائے، ساری بندگی ختم ہو جائے گی اگر اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہو جائے، سارے انسانوں کی غلامی ختم ہو جائے گی اگر اللہ کا عبد بن جائے۔ یہ انسان کا وہ کمال ہے کہ جس کمال کی طرف ہر ایک کو گامزن ہونا ہے، جس کمال کی طرف آگے قدم بڑھانے ہیں، معمولی بات نہیں ہے۔ جس موقع کے اوپر سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ آپ اس عظیم سفر پہ تشریف لے گئے، کہ جو سفر معراج کہلاتا ہے، اس سفر پر حضور اکرم تشریف لے گئے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ کائنات کا سب سے عظیم انسان سب سے عظیم بارگاہ میں پہنچا ہے۔ آپ ذرا سوچیں
معمولاً ہوتا یہ ہے کہ عطا کرنے والے کے اندر جذبہ زیادہ ہے، لینے والے کے اندر ظرفیت نہیں ہے، یا کبھی برعکس ہوتا ہے، لینے والے کے اندر ظرفیت تو ہے، عطا کرنے والے کے اندر جذبہ نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے اوقات ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر مجھے 50 کلو شکر اٹھا کر دے دیجئے، دینے والا تیار ہے، لیکن لینے والے کے اندر اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ 50 کلو شکر کو اٹھا سکے۔ کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے، مانگنے والا تو کہہ رہا ہے کہ مجھے 50 کلو شکر دے دیجئے، اور خود اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ 100 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، لیکن جو دینے والا ہے اس کے پاس 50 کلو شکر ہے ہی نہیں، اس کے پاس 10-20 کلو شکر ہے۔ تو کبھی لینے والا تیار ہوتا ہے، دینے والے کے پاس کمی ہوتی ہے، کبھی دینے والا تیار ہوتا ہے، لینے والے کے اندر کمی ہوتی ہے۔ یہاں عالم یہ ہے، لینے والا سب سے عظیم رسول ہے، عطا کرنے والا سب سے عظیم پروردگار ہے۔ نہ ادھر عطا میں کمی ہے، نہ ادھر لینے میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، ایسے موقع پر اب اللہ اپنے رسول کو اگر کچھ دے رہا ہے تو کیا دے رہا ہے؟ اچھا، یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ چیز ملے گی کہ جو ابھی تک نہ ملی ہو، یا وہ چیز عطا کی جائے جو سب سے زیادہ شرافت رکھتی ہو، کہ اس سے بڑی کوئی عظمت نہ پائی جاتی ہو، اس سے بڑا کوئی شرف نہ پایا جاتا ہو، اس سے بڑی کوئی شے نہ پائی جاتی ہو۔ آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب، آپ میری بارگاہ میں آئے ہیں، میں آپ کو آج کچھ دینا چاہتا ہوں، بتائیں آپ کیا لیں گے؟ کیا لیں گے آپ؟ خاتم النبیین کا لقب مل چکا ہے، سید المرسلین قرار پا چکے ہیں، حبیب قرار دیے جا چکے ہیں، نبیوں کے سردار بن چکے ہیں، سید و ولد آدم کا لقب مل چکا ہے، کائنات کے لیے کائنات کو آپ کے لیے خلق کیا گیا، لولاک کی سند اب ملے گا کیا؟ اے میرے حبیب، آپ بتا دیجئے کہ اب آپ کو کیا چاہیے ہے، اور اب آپ اسی سے محسوس کریں۔ وہ اس عظمت پر فائز ہونے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ سے کچھ مانگ رہے ہوں تو پھر اس مانگی جانے والی چیز کی عظمت کو بھی آپ محسوس کریں۔ ہم کبھی کبھی اپنے اوپر ناز کرنے لگتے ہیں، ہمارے پاس فلاں چیز ہے، ہمارے پاس فلاں چیز ہے، ہمارے پاس فلاں چیز ہے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اب حبیب کچھ لینے جا رہے ہیں۔ سنیں گے آپ کیا جواب دیا رسالت مآب نے؟ فرماتے ہیں بِأَن تَنْسِبَنِي بِالْعُبُودِيَّةِ، اے میرے پروردگار، اگر مجھے کچھ عطا کرنا چاہ رہا ہے تو بس اتنی سی التجا ہے، بس اتنی سی التماس ہے کہ مجھ کو اپنا بندہ بنا لے۔ آپ نے غور فرمایا، اتنی زیادہ عظمتوں پر فائز ہونے کے باوجود نگاہ پیغمبر میں بندگی وہ عظیم رتبہ ہے کہ جس کو رسالت مآب اللہ کی بارگاہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اسی لیے اللہ نے اپنے اس حبیب کو جو رتبہ دیا ہے، دیکھیے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب بھی ٹائٹلز کا استعمال کیا جاتا ہے تو جو سب سے بڑا ٹائٹل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یوز کیا جاتا ہے، پھر بقیہ بعد میں آتے ہیں۔ کوئی ایک انسان ہے کہ جو مثال کے طور کے اوپر ایم ڈی ہے، اس نے مثلاً ایم ڈی ہو گیا اس بامبے سے، اور ایم بی بی ایس کیا ہے اس نے امریکہ سے، تو پہلے ایم ڈی لکھا جائے گا اگرچہ بامبے سے ایم ڈی کیا ہے، پھر ایم بی بی ایس لکھا جائے گا اگرچہ امریکہ سے لے کے آیا ہے ڈگری۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایم بی بی ایس پھر ایم ڈی لکھا جائے، یہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر فلاں ایم ڈی اور اس کے بعد ایم بی بی ایس لکھا جائے گا۔ پہلے جو بڑا درجہ ہے، پہلا بڑا ٹائٹل لکھا جاتا ہے، اس کے بعد والے ٹائٹل کو لکھا جاتا ہے جو رتبے میں کم ہوتا ہے۔ آپ سبھی جس موقع کے اوپر تشہد پڑھتے ہیں، اس تشہد میں کیا جملہ کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کہتے ہیں یا رسولہ وعبدہ کہتے ہیں؟ پہلے عبدہ کہتے ہیں اور اس کے بعد رسولہ کہتے ہیں۔ کیوں؟
اے پروردگار میں گواہی دے رہا ہوں کہ پیغمبر اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور فرمایا آپ نے کیوں؟ صرف اسی لیے تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ بندگی وہ شرف ہے کہ جو رسول اپنے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ رسالت اللہ نے دی ہے، بندگی رسول اللہ نے اللہ سے مانگی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنی بندگیوں پر ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ اگر اپنا بندہ بنا لے، اگر ہمیں اللہ اپنا نیک عبد بنا لے، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، یہ بندگی کیوں ضروری ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم بندگی کریں؟ کیا اللہ کو ہماری بندگی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ نہ کریں تب بھی، کریں تب بھی، کوئی اثر اللہ کی ذات پر نہیں ہونے والا۔ لیکن ہم اگر بندگی کریں تو فائدہ خود مجھے ہونے والا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو ایک واقعہ، میں خود ایک شہر گیا تھا تبلیغ کرنے کے لیے، اسی محرم کی مجلسیں پڑھنے کے لیے، اور جن کا مہمان تھا، جن کے گھر میں رکا تھا، ماشاءاللہ سے ان کے پاس 4-5 گاڑیاں تھی، BMW بھی موجود تھی اور ساری گاڑیاں، خود ان کے جو اپنے بھائی تھے ان کا خود بہت بڑا ایسا سینٹر تھا اس شہر میں کہ جہاں پہ ساری گاڑیوں کی سروس ہوتی تھی۔ ان دونوں بھائی کی میں بات بتاؤں، بڑے بھائی کے پاس میں رکا تھا، چھوٹے بھائی نے ایک بار مجھے ملایا اور مجھے لے کے گئے کہ میں کیا بتاؤں مولانا صاحب، آج خود ان کا گیراج تھا، خود ان کے پاس گاڑیوں کی سروس، پورے اس شہر میں سب سے بڑا سروس سینٹر تھا ان کا۔ کیا بتائیں مولانا، اگر یہ دن نہ ہوتے اور کچھ دن پہلے آپ آ جاتے ہمارے شہر میں تو ہم آپ کو رائلز دکھاتے کہ جو ہم نے لندن سے منگوائی تھی وہ اس زمانے کی ہے، کہ جس زمانے میں ہندوستان آزاد ہوا تھا اس زمانے کی ان کے پاس وہ رائلز موجود تھی۔ کیا بتائیں آج کل ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں تو ہم دکھاتے۔ کیوں آپ مالک نہیں ہیں؟ کہ میں مالک ہوں اس کا، منگوایا تھا میں نے، اس زمانے میں منگوایا تھا۔ پھر آج کل کہاں گئی؟ کہ وہ سروس کے لیے گئی ہے۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا، آپ سروس کے لیے بھیجتے ہیں؟ یہ تو جیسے ہمارے بامبے شہر میں نے اسی بات کی کہ ہمارے بامبے شہر میں ہوتا ہے کہ انسان اپنا ہوٹل کھولتا ہے لیکن کھانا دوسرے ہوٹل سے منگا کے کھاتا ہے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ خود آپ کے پاس سروس سینٹر موجود ہے، گیراج اتنا بڑا موجود ہے، اور آپ دوسری جگہ اپنی گاڑی کو بھیج رہے ہیں۔ ان کا جواب سنیں گے؟ انہوں نے کہا مولانا یہ گاڑی جس کمپنی سے آئی ہے اس کمپنی کی طرف سے معاہدہ ہے کہ جب بھی سروس کرنی ہوگی اسی کمپنی کے پاس بھیجنا ہوگا، کہیں اور آپ سروس نہیں کرائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے سروس کے لیے گاڑی بھیجی ہے اور یہ سروس ہو کے واپس آئے گی۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ سیم یہی سچویشن میرے ساتھ ہوئی کہ میں جن کے وہاں رکا تھا میں نے ان کے دیکھا ایک دن گاڑی ان کی BMW غائب ہے۔ میں نے کہا بھی خیریت کیا ہو گیا؟ کہا وہ میں نے اس کو سروس کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا اپنے بھائی کے وہاں؟ کہا نہیں ان کے وہاں نہیں بھیجا ہے۔ تو میں سمجھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر سرکار، نہیں یہ بات نہیں ہے، میری بقیہ ساری گاڑی انہی بھائی کے وہاں سروس کے لیے جاتی ہیں، لیکن یہ BMW میں اس کا جو خود سروس سینٹر ہے وہاں پر بھیجتا ہوں۔ کیوں؟ بس بات مکمل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن پرزوں کو، جن چیزوں کو اس گاڑی میں یوز کیا گیا ہے ان کے بارے میں زیادہ بہتر کمپنی جانتی ہے، اور اگر کوئی اندر ٹوٹ پھوٹ ہے، خرابی ہے تو وہ کمپنی پہ گئی ہے، کمپنی اس کو بڑی آسانی سے چینج کر دے گی۔ اس کے لیے اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ الاسٹک کتنا ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہے کہ مثلاً اس کا مائلیج کتنا ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہے مثال کے طور کے وہ بریک کتنی پاور کے اوپر لگنا چاہیے، ساری باتیں انہیں پتہ ہیں، لہٰذا ان کے پاس جائے گی تو وہ جلدی اس کو صحیح کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ ہوتا ہے جب کمپنی میں، پوری توجہ سے سنیے گا، جب کمپنی میں گاڑی سروس کے لیے جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو پھر بالکل نئی لگنے لگتی ہے، بالکل نئی۔ نہ اس کے اوپر کوئی دھبا رہ جائے گا، نہ اس کے اوپر کوئی خرابی رہ جائے گی، نہ اس کے اوپر کوئی گندگی رہ جائے گی، نہ اس کا بریک میں کوئی کمی، ساری چیزیں صحیح ہو کے وہاں سے آتی ہیں۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جس کمپنی کا مال ہوتا ہے اس کمپنی سے اس مال کا جب تک رشتہ جڑا رہتا ہے
تب تک خرابیاں بھی صحیح ہوتی رہتی ہیں اور مال بھی فریش لگتا ہے۔ اب آپ سمجھے کیوں پروردگار چاہتا ہے کہ بندہ اس کا بندگی کرتا رہے؟ وجہ صرف یہی ہے، تم جس بارگاہ سے آئے ہو تمہارا رشتہ اس سے جڑا رہے گا تو گناہوں کے دھبے بھی دھلتے رہیں گے، ہمیشہ تم تر و تازگی محسوس کرتے رہو گے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ انسان جب اپنی بندگی کو اللہ کی بارگاہ تک لے کر جاتا ہے، نتیجے میں اس کے سارے گناہ دھلتے جاتے ہیں۔ دیکھیں گاڑی چلے گی تو کہیں نہ کہیں اس میں کچھ نہ کچھ خرابی پیدا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو گاڑی خریدنے کا شوق رکھتے ہیں کہ نہیں چلائیں گے نہیں، خراب ہو جائے گی۔ آپ حضرات بھی ماشاءاللہ سے گاڑیوں والے ہیں، گاڑی رکھی ہوئی بھی خراب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ خراب ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ گاڑی تو گیراج میں میرے کھڑی ہوئی ہے خراب نہیں ہوگی، ہوگی۔ جب وہ آئی ہے آپ کے کمپنی سے نکل کے آپ کے گھر تک تو پھر 6 مہینے میں آپ کو سروس کے لیے لے جانا ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ خرابی ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ اب کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو ماشاءاللہ سے بڑا پاک صاف پارسا انسان ہوں، مجھے تو بندگی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو مسجد کے بغل میں ہمیشہ رہتا ہوں، ہر وقت مسجد پہنچا رہتا ہوں، مجھے تو نہ کوئی گناہ کرنا ہے، نہ میں معصیت کرتا ہوں، نہ میرے دامن کے اوپر کوئی دھبا ہے، پھر مجھے بندگی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بندگی صرف اس لیے نہیں ہے کہ گناہوں کو دھویا جائے، بلکہ بندگی اس لیے ہے کہ تمہیں ویسا بنایا جائے جیسا پاک صاف تم دنیا میں بن کے آئے تھے۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ۔ ساری کائنات جس ذات پر ناز کرتی ہے وہ کون سی ذات ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ساری دنیا کو ناز ہے، اور میں یہ خطابت نہیں کر رہا ہوں کہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ساری دنیا کے سارے وہ افراد جو اپنے اندر کوئی اچھائی محسوس کرتے ہیں وہ اپنے کو اس ذات سے منسوب کرتے ہیں کہ جن کا نام نامی میں لینے جا رہا ہوں۔ ساری دنیا کے صوفی فرقے کو دیکھ لیجئے، وہ بھی انہی کی طرف اپنے کو منسوب کرتا ہے۔ چشتیہ فرقے کو دیکھ لیجئے، وہ بھی ان کو انہی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ شیعہ فرقے کو دیکھ لیجئے، وہ بھی انہی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حتیٰ ساری دنیا کے سارے وہ اچھے افراد کہیں نہ کہیں اپنے کو سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کی ذات سے سب اپنے کو منسوب کرتے ہیں۔ یعنی گویا دنیا ناز کر رہی ہے تو امیر المؤمنین کی ذات پر، اور امیر المؤمنین کو کس پر ناز ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہمیں امیر المؤمنین پر فخر ہے، اور امیر المؤمنین نے ایک جملہ فرمایا ہے، کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا وکفا بی فخرن ان تکون لی ربا۔ اے میرے پروردگار، علی کو عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے، اور علی کے فخر کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ امیر المؤمنین اس پر ناز کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دیکھیں جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس سے رشتہ پیدا ہو جانے پر انسان خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ کسی کی بلڈنگ میں اگر کوئی ایم ایل اے ہو تو اس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ میں بہت سے کام کر لے جاؤں گا؟ ایک رشتہ پیدا ہو گیا نا، وہ میرا پڑوسی ہے، میری بلڈنگ میں ہے۔ اور اگر کسی کی بلڈنگ کے پاس میں مثلاً کوئی منسٹر صاحب رہتے ہیں تو ایک اور رشتہ پیدا ہو گیا، اور پتہ یہ چلا کہ وہ منسٹر صاحب کچھ دنوں کے بعد سی ایم ہو گئے تو ایک اور رشتہ قوی ہو گیا کہ ارے باپ میرے وہ پڑوسی ہیں، ہے یا نہیں؟ انسان ان لوگوں پر اس لیے خوش ہوتا ہے کہ میرا رشتہ ان لوگوں سے جڑ گیا جن کی کرسی 5 سال کی ہے۔ 5 سال کی تو ہے نا، اور اگر الیکشن میں دوبارہ جیت گئے تو 10 سال کی ہے، اس سے زیادہ تو معمولا نہیں آتے۔
جس کی کرسی 5 سال کی ہو ان سے رشتہ جوڑنے والا تو فخر کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جس ذات کے لیے اعلان ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اختیار میں لیے ہوئے ہے، تو اب اگر کسی کا رشتہ اتنی عظیم ذات سے جڑ جائے تو اس کو تو اپنی ذات پہ ناز کرنا چاہیے۔ امیر المؤمنین اسی لیے ناز کر رہے ہیں، اللہ کے بندے بن جاؤ، نتیجے میں ساری دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے گا، یہ تو آج کل ہم لوگ بھی اپنے معاشرے میں خوب دیکھتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی پارٹی کا ہوتا ہے، مثلا آج میں معمولاً یہ مثال نہیں دیتا لیکن چونکہ بات سمجھانی ہے لہٰذا میں کہہ رہا ہوں، کوئی اگر بی جے پی میں ہے اور کانگریس کی حکومت ہو اور وہ کہے جا کے کہ مثال کے طور کے اوپر میرا کام کر دو، کہیں گے نہیں تم ان کے ہو، ہمارے نہیں ہو، ان کا ہو، ان کی حکومت ہو، کا نہیں میں نہیں کروں گا، تم ان کے آدمی ہو، تم ہمیشہ ان کے لیے کام کرتے تھے۔ تو جب کوئی کسی سے منسوب ہو جاتا ہے، پوری توجہ رہے، جب کوئی کسی سے منسوب ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور کے پاس جانے میں شرم آتی ہے کہ وہ تو میرا کام کرے گا نہیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ جب تم میرے بندے بن چکے ہو تو اب نہ فلاں کے پاس جاؤ، نہ فلاں کے پاس جاؤ، نہ فلاں کے کسی کے پاس نہ جاؤ۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب تم میرے بندے ہو تو پھر ان کی بندگی نہ اختیار کرنا کہ جنہیں میں نے خود پیدا کیا ہے۔ تم میرے بندے بن جاؤ، مجھ سے رشتہ قوی کر لو۔ اگر کائنات کے پروردگار سے انسان کا رشتہ قوی ہو جائے تو آپ یقین جانیں دنیا کی کوئی مشکل انسان کے لیے مشکل نہیں رہ جائے گی۔ کربلا ہم سے یہی مطالبہ کر رہی ہے، اپنے کو بندے پروردگار بنا دو۔ تمہارے وجود کے اندر اللہ کی بندگی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور پھر سب سے زیادہ اللہ کی بندگی تو اس کے اندر ہونی چاہیے کہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں امام حسین کا عزادار ہوں، میں امام حسین کا چاہنے والا ہوں، میں امام حسین کے لیے فرش عزا بچھاتا ہوں، میں امام حسین کا ماتم دار ہوں۔ سب سے زیادہ اسے بندگی پروردگار کرنی چاہیے۔ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آئیے میں آپ کو مدینہ طیبہ لے کر چلوں۔ ایک واقعہ ہے جو آپ سب کا سنا ہوا ہے، صرف نتیجے تک مجھے آپ کو لے کے آنا ہے۔ ایک نماز ہو رہی ہے کہ عالم یہ ہے کہ کائنات کا عظیم رسول نماز کے عالم میں ہے، سارا مجمع پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور اچانک پیچھے سے آ کر نواسا اپنے نانا کی پشت پر آ گیا۔ سنیں گے آپ شعر؟ سجدے میں سر ہے، سجدے میں سر ہے، پشت پہ سجدوں کی آبرو۔ سجدے میں سر ہے، پشت پہ سجدوں کی آبرو، کتنی حسین آج نماز رسول ہے۔ بہترین نماز ہو رہی ہے، سرکار سید الشہداء پشت کے اوپر ساری تاریخوں میں ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف اس تاریخ میں نہیں ہے کہ سرکار سید الشہداء پشت پیغمبر پہ ہیں اور رسالت مآب کیا کر رہے ہیں؟ حضور اکرم نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، اور اب پیچھے مجمع ہے جو بار بار منتظر ہونے کے باوجود اٹھ کے دیکھ رہا ہے، یا اللہ کیا ہو گیا آج ان کو۔ ہمارے وہاں تو پیش نماز اگر ایک دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ دوبارہ پڑھ دے تو دروازے تک جاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ آج لمبی نماز ہو گئی۔ آپ ذرا سوچیں، وہاں 70 دفعہ 70 ٹائمز رسالت مآب نے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کو 70 دفعہ پڑھا ہے۔ مجمع میں کیا بے چینی کا عالم رہا ہوگا، سارا مجمع بے چین ہے۔ اچھا اب بتائیے، ہمارے آپ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی بچے ہیں، اگر ہم دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، تو ہمارے نانے نواسے اور پوتے جو ہوتے ہیں وہ گھر میں ہوتے ہیں۔ اگر ماں اور باپ ہیں تو ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے، جہاں ہم لوگ سجدے میں گئے، بچوں کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ وہ اونچائی پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم گئے سجدے میں، وہ دوڑتے ہوئے آئے پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ ہم آپ کیا کرتے تھے یا کرتے ہیں جب ایسا کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ بتائیے آپ۔ ہم سجدے سے دھیرے دھیرے سر اٹھاتے ہیں، کیوں؟ نہ نماز ٹوٹے، نہ بچہ گر کے زخمی ہو۔
لہٰذا بڑی آہستگی سے ہم نے سر کو اٹھایا، بچہ سڑک کے نیچے اتر گیا، ہماری نماز باقی رہ گئی۔ یہی تو ہم کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ بھی دھیرے دھیرے سر اٹھائیے، سرکار سید الشہداء اتر جائیں گے، آپ کی نماز رہے گی۔ نہیں، رسالت مآب نے اپنے سر کو نہیں اٹھایا۔ اچھا، دوسرا کام جو ہم اور آپ نہیں کر سکتے لیکن وہ صاحب شریعت ہیں، وہ تو یہ کام کر سکتے تھے۔ یا رسول اللہ نماز توڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے نماز۔ حضور اکرم نے نماز بھی نہیں توڑی، نہ آہستگی کے ساتھ اپنے سر کو بلند کیا، نہ سرکار رسالت مآب نے اپنی نماز توڑی، بلکہ تیسرا طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ اب اپنی نماز کے سجدے کو طولانی کر دیا، یہاں تک کہ خود امام حسین پشت سے اتر گئے۔ آپ سمجھے رسالت مآب ساری امت کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، امام حسین کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ رسالت مآب بتا رہے ہیں میرے حسین کو پہچانو تو حسین جس سے قریب ہو جاتا ہے اس کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، ہم اور آپ دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں کہ امام حسین ہم سے قریب ہیں؟ ہم امام حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم عزاداران امام حسین ہیں، ہم ماتمداران امام حسین ہیں، ہم عاشقان امام حسین ہیں، ہم محبان امام حسین ہیں۔ کیا ہمارے سجدے لمبے نہیں ہونے چاہیے؟ اور اسی لیے کل میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر میں دہرا رہا ہوں کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے سر کو شہادت کے موقع پر جب قلم کروایا ہے تو سجدے میں سر قلم کروایا ہے، تاکہ اللہ کی بندگی کا پیغام اس کائنات تک پہنچ سکے۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو امام حسین نے میدان کربلا میں مکمل کر دیا۔ شروع ہوا تھا سرزمین مدینہ سے، انکار بیعت کے ذریعے سے، مکمل ہوا میدان کربلا میں سجدے کے ذریعے سے، تاکہ یہ امت جان لے کہ اگر لا الہ کہنا ہے تب بھی امام حسین کی بارگاہ میں آنا ہوگا، الا اللہ کہنا ہے تب بھی امام حسین کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جس موقع کے اوپر اقبال نے کہا تھا تو کیا مصرع تھا، اقبال نے اور آپ جانتے خواجہ معین الدین چشتی، ان دونوں نے دو مصرعے کہے ہیں، حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا، یہی تو تھا مصرع کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس سے پہلے کیا تھا، سر داد نداد دست در دست یزید، سر کٹا دیا، لیکن امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے، لا الہ یعنی کوئی خدا نہیں ہے۔ امام حسین نے صرف بیعت کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ سارے باطل خداؤں کا انکار کیا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے کیا لکھا، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، امام حسین نے اپنے سجدے کے ذریعے سے صحرا میں کیا کیا، الا اللہ کو لکھا، یعنی یہ بتایا کہ صرف بندگی ہوگی تو اللہ کی بندگی ہوگی۔ خواجہ نے جو آدھی بات کہی تھی اقبال نے اسے مکمل کر دیا، دنیا کو بتا دیا لا الہ کو دیکھنا ہے تو مدینے کو دیکھو، الا اللہ کو دیکھنا ہے تو کربلا کو دیکھو، یعنی کلمہ اگر مکمل شکل میں دیکھنا ہے تو امام حسین کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ امام حسین بندگی کا پیغام دے رہے ہیں، امام حسین عبدیت کا پیغام دے رہے ہیں۔ تمہیں انسان کامل بننا ہے تو آؤ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ آپ یقین جانیں جتنا انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہوتا جائے اسے امام حسین سے درس بندگی سیکھنا ہوگا۔ میں وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں جو سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلامہ علیہ آقا فرماتے کہ ان قوما عبد اللہ رغبتاً، تین طرح کے افراد دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ قوم ہے
کہ جو اللہ کی عبادت تو کرتی ہے لیکن کچھ پانے کے لیے، مجھے کچھ مل جائے اس امید میں، فرماتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ تو بزنس مین کی عبادت ہے۔ بزنس مین کیا کرتا ہے؟ پیسہ لگاتا ہے تاکہ ریٹرن میں اس کو زیادہ پیسہ ملے۔ مولا فرماتے ہیں یہ عبادت کرنے والا تو بزنس مین کی طرح سے ہے کہ جو اس لیے سجدے کر رہا ہے تاکہ پروردگار سے کچھ اس کو ایکسٹرا مل جائے، زیادہ مل جائے۔ فرمایا وَإِنَّ قَوْمًا عَبِدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ سے ڈر کر نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غلام کتنے ڈرے سہمے رہتے ہیں، معمولاً جو مالک دے گا وہی کھائیں گے، جو مالک کہے گا وہی کہیں گے، جو مالک نے بتا دیا بس اسی کے مطابق کریں گے، ڈر کے خوف کے ساتھ رہنا۔ فرمایا یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ مولا پھر کیا کریں؟ نہ تاجروں اور بزنس مین کی طرح سے عبادت کرنی ہے، نہ غلاموں کی طرح سے عبادت کرنی ہے۔ فرمائیے مولا پھر کیسے عبادت کریں؟ فرماتے وَإِنَّ قَوْمًا عَبِدُوا اللَّهَ شُكْرًا، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے عبادت کرتی ہیں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہی وہ عبادت ہے کہ جو زندہ اور آزاد انسانوں کی عبادت ہے، وہی افضل العبادہ، سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے انسان نماز اس لیے پڑھے کہ اللہ کا حق ادا ہو جائے، شکر پروردگار کے لیے نماز پڑھنی ہے، لیکن کب؟ جب عام حالات ہوں، جس موقع کے اوپر انسان مشکلات میں گھرا ہے، سختیوں میں آن پڑا ہے، اب اس کی نماز شب کا انداز اور ہوتا ہے، عام دنوں کی نماز شب کا انداز اور ہوتا ہے۔ کہ نہیں، یہ جو مشکلات میں گھر کے اللہ کو پکار رہا ہے، یہ انسان وہ نہیں ہے جو سب سے بہترین عبادت کر رہا ہے۔ بہترین عبادت وہ ہے کہ جو عام حالتوں میں بھی اللہ کو اسی طرح سے پکارے۔ مشکلات میں گھر کے پکارنا یہ کمال نہیں ہے، عام کنڈیشنز میں، نارمل کنڈیشنز میں بھی اللہ کی بارگاہ میں آتے رہنا یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اور اسی لیے اللہ کی بندگی کو انجام دینے کے لیے محرم کے مہینے میں ہم فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ اللہ کی عبادت ہے۔ خدا را ہم تیرا ذکر سننے کے لیے امام حسین کے فرش پر آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ فرش امام حسین انسان کو توحید سکھاتا ہے، یہ فرش امام حسین انسان کو بندہ بناتا ہے، یہ فرش امام حسین انسانوں کو بندگی کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ بلکہ ایک جملہ اور میں عرض کروں، اگر یہ محرم کا مہینہ نہ ہو، مجلسیں منعقد نہ ہوں، تو ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جنہیں یہ بات پتہ ہو کہ جناب آدم کے کتنے بیٹے تھے؟ ہم میں سے کتنے افراد کو یہ بات پتہ ہو کہ جناب یعقوب کے بیٹے صرف جناب یوسف نہیں تھے اور بھی تھے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ جناب مریم کے بیٹے جناب عیسیٰ تھے؟ یہ سب باتیں کیسے پتہ چلیں؟ کہا ممبر پہ خطیب کے بیان کرنے سے پتہ چلا۔ آپ نے غور فرمایا ذکر امام حسین کے اس فرش عزا پر انبیاء کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے، بقیہ شخصیتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ہمارے امام حسین کی اس قربانی کا عظیم کردار اور احسان یہی ہے کہ بقیہ انبیاء کو بھی اس فرش عزا نے زندہ رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے اس فرش عزا سے اٹھنے کے بعد انسان اپنی نہ صرف یہ کہ معرفت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ اس کی بندگی کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو لے کر چلوں کہ امام حسین کی بارگاہ سے جب انسان وابستہ ہو جائے تو کتنا اس کے کردار میں بلندی پیدا ہو جاتی ہے، فکر کتنی اوج تک پہنچ جاتی ہے، اس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک واقعہ لکھا ہے، مختلف کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، مرحوم دربندی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں اسرار الشہادہ میں بھی لکھا ہے۔ مرحوم دربندی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، مرحوم دربندی علیہ رحمت و رضوان اپنے زمانے کے بڑے فقیہ تھے، مجتہد مسلم تھے،
انہوں نے یہ کتاب اسرار الشہادہ لکھی ہے سرکار سید الشہداء کے مصائب کے ذکر میں، اور وہاں پر یہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے۔ اور یہ کتاب، یہ واقعہ الوقائع والحوادث میں بھی موجود ہے۔ یہ بڑی اہم کتاب ہے تاریخی اعتبار سے، اس میں بڑے اہم واقعات لکھے گئے ہیں۔ میں اس لیے ان دوسری کتاب کا بھی ذکر کر رہا ہوں کہ پہلی کتاب یعنی اسرار الشہادہ میں جس شہر کا واقعہ ہے شہر کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن الوقائع والحوادث میں سٹی کا نام بھی لکھا ہے۔ اب سنیے آپ واقعہ کیا ہے۔ مرحوم دربندی علیہ رحمت اور رضوان نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ہندوستان کے ایک شہر کا ایک مرد مؤمن، وہ ایک شہر لکھا ہے، الوقائع والحوادث میں حیدرآباد لکھا ہے، شہر حیدرآباد کا یہ واقعہ ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے واقعہ 2014 میں، شاید اس سال برادر ہادی بھی موجود تھے، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے یہ واقعہ کربلا میں ایک قافلہ آیا ہوا تھا ان لوگوں کے درمیان، میں اسرار ٹور سے گیا ہوا تھا، میں نے ان لوگوں کے درمیان جب یہ واقعہ پڑھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ خاندان آج بھی کربلا میں موجود ہے۔ جن لوگوں کا میں واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ آج بھی اس سرزمین کربلا پر مقیم ہیں، انہوں نے کربلا چھوڑی نہیں ہے آج تک۔ واقعہ کیا لکھا ہے مرحوم دربندی نے؟ جس زمانے میں اس ہندوستان میں، ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں سفر کرنا اتنا آسان تو نہیں ہوتا تھا، اسی حیدرآباد کا ایک بہت اچھا اور بڑا مشہور تاجر تھا، مؤمن متدین، بڑی اس کی دکان چلتی تھی اور ہر ایک اس کے اوپر بڑا بھروسہ کرتا تھا، اور بڑے ہی دور دور سے لوگ اس کے پاس سامان لینے آتے تھے۔ اس نے شہر کے علماء، فضلاء، جتنے بزرگان تھے سب سے یہ دریافت کیا کہ یہ بتاؤ، میں نے ماشاءاللہ سے 60-65 سال عمر ہو گئی، خوب کما لیا ہے، اب میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اب میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میری آخرت سنور جائے۔ دنیا کے لیے تو سب جو کچھ کر، البتہ بہت مومن تھا، یعنی دنیا میں خدا نخواستہ کوئی بھی ظاہری گناہ اس کا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ کروں کہ آخرت پوری طرح سے سنور جائے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ، ایک عالم دین بلکہ کئی علماء نے اس کو مشورہ دیا کہ ان شئت النجات فزر حسینا، اگر چاہتے ہو کہ عاقبت بخیر ہو جاؤ، چاہتے ہو کہ نجات مل جائے، جاؤ سرکار سید الشہداء امام حسین کی زیارت کرو، اور کچھ ایسا کرو کہ تمہاری موت وہیں آئے اور وہیں پر دفن ہو جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ واقعی نجات، کنفرم نجات مل جائے تو یہی ایک راستہ ہے۔ اچھا، اس شخص کو سمجھ میں آ گئی بات، کہاں بات تو معقول ہے۔ اس نے اپنے خاندان کے سارے افراد کو، بیوی، بچے، بھائی، کزنز، رشتہ دار، ریلیٹیو، سب کو جمع کیا اور کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں اپنا یہ بزنس سارا اپنے بچوں کو ہینڈ اوور کر رہا ہوں، اور میں کچھ رقم لے کے جا رہا ہوں سرزمین کربلا، اور بس خدا حافظ، اب میں واپس نہیں آؤں گا۔ زوجہ نے کہا اکیلے جاؤ گے؟ کہاں اکیلے جاؤں گا؟ کہا مجھ کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ 30 35 40 سال میں تمہارے ساتھ، مجھے چھوڑ کے جاؤ گے؟ کہا ٹھیک ہے تم بھی ساتھ چلو۔ بیٹوں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جب تک دنیا کا ساتھ تھا تو ہمیں ساتھ میں رکھا، اب جب آخرت کی بات آئی تو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، کبھی اگر تم لوگ بھی چلو گے تو بزنس کون دے گا؟ کہا ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے، ہمیں نجات چاہیے ہے۔ اس نے اپنا سارا بزنس کلوز کیا، دکان بیچی، سامان بیچا، باغ بیچا، کھیت بیچا، گھر بیچا، سب کچھ پیسہ کلیکٹ کیا، اور پھر یہاں سے سفر کر کے وہ کربلا گیا۔ کس لیے؟ آقا امام حسین کی زیارت کرے گا اور وہیں پر رہے گا۔ اچھا، اس نے وہاں جاتے ہی معلوم کیا کہ کوئی گھر بک رہا ہے، پتہ چلا کہ ایک مومن ہے جو اپنا گھر بیچ رہا ہے، اس نے اس گھر کو خرید لیا، اپنی رقم کے ذریعے سے باہری حصے کو اس نے دکان بنا دیا، اور بچوں سے کہا کہ دیکھو دکان تم سنبھالنا تمہارا کام ہے، مجھ سے امید نہ رکھنا کہ مثلا دوپہر میں میں بیٹھ جاؤں، رات میں آ جاؤں، میں یہ سب نہیں کروں گا، تم لوگ اپنے آذوقے کے لیے محنت کرو، مجھے پیسہ نہیں چاہیے۔ آپ کیا کریں گے؟ بچوں نے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ کہ بس میں زیارت کروں گا، میں صبح سے شام تک، رات تک زیارت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے آپ زیارت کیجئے، سارے کام بقیہ ہمارے۔ بچوں نے بزنس سنبھالا، وہ خاندان آج بھی موجود ہے، وہیں پر وہ لوگ مقیم ہو گئے، آج تک وہیں پر ہیں۔ صبح نکل آتا تھا یہ اپنے گھر سے، نماز صبح سے پہلے جاتا تھا سرکار ابو الفضل عباس صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ میں، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ، ان کی بارگاہ میں آ جاتا تھا،
نماز صبح پڑھی، اس کے بعد بیٹھ کے زیارت کی، مناجات کی، اور پھر تقریباً اتنی دیر ہو جاتی تھی کہ سورج تقریباً دوپہر کے قریب آ جاتا تھا۔ پھر آتا تھا اس زمانے میں گنج شہداء اور سرکار سید الشہداء، بالکل ابھی آپ نے دیکھا ہوگا زری بالکل آس پاس ہے، اس زمانے میں پردہ تھا، یعنی پارٹیشن اس طرح سے تھا کہ لوگ ادھر سے آئیں تو شہداء کے مزار پہ آئیں، ادھر سے آئیں تو آقا امام حسین کی بارگاہ میں، وہاں پہ آتا تھا، وہاں پہ دوپہر بیٹھتا تھا، پھر واپس آ کے گھر کھانا نہ کھایا، پھر آ کے وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے جناب حبیب کی قبر پہ آتے تھے۔ جناب حبیب کے اس زمانے میں پارٹیشن تھا، اس کا راستہ بھی الگ تھا۔ جناب حبیب کی قبر پہ آئے، بیٹھے، نماز مغربین ختم کی، پڑھی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد گھر واپس آ گئے، بس زیارت ہو گئی۔ لیکن ایک زیارت رہ گئی ہے، ان ساری زیارتوں کے بیچ میں ایک زیارت باقی رہ گئی، یہاں تک کہ آپ سنیں گے ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینے گزر گئے، ایک دفعہ بھی امام حسین کی زیارت کے لیے گئے ہی نہیں۔ جن کی زیارت کے لیے ہندوستان کا سارا بزنس، دکان، مال سب کو چھوڑ کے آیا تھا، انہی کی بارگاہ میں گیا ہی نہیں، ایک دن بھی نہیں گیا۔ اچھا اتنے دنوں میں ظاہر ہے کہ اب 6 مہینے ہو گئے تھے تو عربی بھی بولنے لگا تھا، لوگ جہاں ملتے تھے اس سے پوچھتے تھے خیریت کیا ہوا، کیسے آئے، ساری باتیں۔ امام حسین کی زیارت نہیں کرتے، چھپ ہو جاتا تھا، بالکل خاموش، کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ پوچھتے تھے لوگ، کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ لکھا ہے مرحوم دربندی علیہ رحمت اور رضوان نے کہ اس زمانے میں مرحوم سید مرتضیٰ علیہ رحمت اور بہت بزرگ عالم دین گزرے، عالم شیعیت کے ستونوں میں شمار ہوتے ہیں، سب سے بزرگ اس اعتبار سے کہ وہ وقت کے جس زمانے میں شیعت مٹ رہی تھی، انہوں نے شیعت کو بچایا تھا، بہت بڑا ان کا کردار ہے۔ آج میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں عرض کروں، بہت بڑا رول ہے ان کا شیعیت کو بچانے کے لیے۔ آئے ہوئے تھے وہ نجف اشرف سے زیارت کے لیے کربلا معلیٰ، اور ان تک یہ خبر لوگوں کی زبانوں سے گزرتی ہوئی پہنچ گئی کہ کوئی ایک مرد مومن ہندوستان سے آیا ہے اور 6 مہینے گزر گئے، ابھی تک آقا امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا ہے۔ بڑی حیرت ہے، اچھا زیارت کے لیے نہیں گیا ہے، اس کو بلاؤ۔ بلایا گیا، آیا، بیٹھا۔ سید مرتضیٰ ظاہر ہے کہ مجتہد مسلم تھے اس زمانے کے، اور اکیلے یکتا مجتہد تھے۔ تشریف فرما ہے، آیا سامنے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ سامنے آ کے بیٹھا، عربی بولنے لگا تو 6 مہینے گزر چکے تھے۔ سید مرتضیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم ہندوستان سے آئے ہو؟ کہاں؟ کب آئے؟ بتایا اس نے، کیسے آئے، ساری تفصیل بتائی، کیا کیا تم نے یہاں پر، کیسے آ کے مقیم ہوئے، ساری تفصیل جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سب اس نے من عن بتایا۔ اچانک سید مرتضیٰ نے اس سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے جد امام حسین کی زیارت نہیں کی۔ اچانک اب وہ سمجھ گیا کہ مجھ کو اسی کے لیے بلایا گیا تھا، بالکل خاموش بیٹھ گیا، بالکل چپ۔ سید مرتضیٰ یہ سمجھے، جیسا ابھی بھی ہمارے ذہنوں میں بات آ رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ امام حسین کی عظمت ابھی تک اس کو سمجھ میں نہ آئی ہو، سید مرتضیٰ نے یہ سوچ کر کہ شاید اس کو امام حسین کی عظمت کا بھی احساس نہیں ہوا ہے، روایتیں سنانی شروع کی کہ سرکار سید الشہداء کے بارے میں ان سے شہادت سے پہلے رسول اللہ نے کیا فرمایا، سید عالمیان نے کیا فرمایا، امیر المؤمنین نے کیا فرمایا، امام حسن مجتبیٰ نے کیا فرمایا، اور شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، اور امام باقر، ساری روایتیں ایک ایک کر کے پیش کرتے جا رہے ہیں، اور وہ بالکل چپ بیٹھا ہے، بالکل خاموش۔ اچھا ظاہر ہے کہ سامنے والے کو غصہ آتا ہے، ہم لوگ بھی جب کبھی کسی سے بات کریں اور سامنے والا بالکل سائلنٹ، بالکل چپ ہو، اسی لیے ہم کبھی کبھی آپ لوگ سلوات بھجوا لیتے ہیں کہ بھئی لگے تو تاکہ مجھے بھی لگے کہ آپ لوگ ہیں اور سننے والوں کو بھی پتا چلے کہ کچھ لوگ ہیں، مومنین ہیں۔ اب وہ بالکل خاموش، بڑی حیرت۔ اچانک سید مرتضیٰ کو غصہ آ گیا اور بڑے جلال کی عالم میں انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تم کس کی بات دنیا میں، کس کی تقلید کرتے ہو؟ اب اس نے کہا حضور اگر میں دنیا میں کسی کی بات مانتا ہوں تو آپ کی بات مانتا ہوں، آپ مجتہد ہیں، آپ جو کہیں گے۔ کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، فتویٰ نہیں ہے، حکم دیتا ہوں، ابھی یہاں سے اٹھو، اپنے گھر جاؤ، لباس اچھا لو، اور پھر جاؤ نہر فرات پہ غسل کرو، جو مستحبات غسل ہیں بجا لاؤ، لباس پہنو، اور پھر ابھی جا کر میرے جد امام حسین کی آج زیارت کرو، میرا حکم ہے۔ اب تو کوئی چارہ ہی نہیں تھا،
اور اسی لیے مرجعیت کی اہمیت ہے. یہ محسوس کریں, اپنے کو مرجعیت سے جوڑ کر رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کی بھیڑ میں کھو جائیں اور مرجعیت سے وابستہ نہ رہنے کی بنا پر ہم بھٹک جائیں. مرجعیت سے وابستہ رہنا اسی لیے ضروری ہے. ان لوگوں کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اہل بیت اطہار سے لے کر پہنچا رہے ہیں. لہٰذا ان کی بات کو ماننا اہل بیت اطہار کی بات کو ماننے کے برابر. روایت موجود ہے, الراد علیہم کالراد علینا, روایت موجود ہے. ابھی میں حکم دیتا ہوں, فتویٰ نہیں ہے, فوراً تمہیں انجام دینا ہے. اٹھا, پیروں سے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا ساتھ اس کا پیر نہیں دے رہے ہیں. آیا بڑی ہی بے چینی کے ساتھ گھر میں آ کے, جو مرجع کا حکم تھا, لباس اٹھایا, نہر فرات میں آیا. نہر فرات میں آ کے اس نے غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد اب یہ واپس پلٹا سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر کی طرف. اور عالم یہ ہے کہ وہ ہر قدم کی دعا موجود ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو دعاؤں کی کتاب میں خاص دعائیں موجود ہیں کہ جب آقا کے حرم کی طرف بڑھو تو ایک قدم کے اوپر کیا دعا پڑھنی ہے, اگلے قدم پہ کیا, ایک ایک دعا کو پڑھتا ہوا اب اسی انداز میں جیسے واقعاً کوئی زائر جا رہا ہو. اور آج چونکہ یہ زیارت کے لیے جا رہا تھا, پوری کربلا میں لوگوں کو خبر مل گئی تھی اور سب اپنی اپنی, کوئی دکان سے نکل رہا ہے, کوئی اپنے گھر سے نکل آیا, کوئی اپنے کام کو چھوڑ کے آیا, سب اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ آج واقعاً کوئی شخصیت ہے جو آقا کی زیارت کرنے جا رہی ہے. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ امام حسین کے حرم کی طرف بڑھا. آپ سنیں گے, آیا امام حسین کے حرم میں صحن میں آ کے کھڑا ہوا, اور اب اس نے اپنے دل کا راز بیان کیا. یہ جو 6 مہینے سے زیارت پہ نہیں آ رہا تھا, اس کی اصل وجہ اس نے یہاں پر بیان کی. مرحوم دربندی نے لکھا ہے کہ اس نے امام کی ذریعہ اقدس کی طرف پہلی بار دیکھا, پہلی بار امام کی ذریعہ کی طرف نظر بڑھی, اور اس کے بعد کہتا ہے کہ آقا ایسا نہیں ہے کہ مجھے آپ کی معرفت نہیں ہے, اگر مجھے آپ کی معرفت نہ ہوتی تو میں اپنا وطن چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں نہ آتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا میری ان آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آپ کی قبر مبارک کو دیکھ سکوں. مولا میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنے خود کو آپ کی ذریعہ تک پہنچا سکوں. اور پھر یہ کہتے کہتے جملہ کہتا ہے, اہذا مقتل ابی عبداللہ, اہذا مصرع ابی عبداللہ, کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر حسین کو شہید کر دیا گیا؟ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر حسین پہ بڑھ بڑھ کے حملے کیے جا رہے تھے؟ کیا یہی وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر سکینہ یتیم ہو گئی؟ کیا یہ یہی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر میرا حسین پیاسا قتل کر دیا گیا؟ یہ کہتے کہتے زمین کربلا کے اوپر گرا, اور پھر وہیں پہ اس کی روح بدن سے مفارقت کر گئی. وہ امام حسین کی ذریعہ تک خود کو نہ پہنچا سکا. ہاں آپ نے سنا, اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ حقیقی معرفت کے ساتھ امام حسین کی قبر مبارک تک خود کو پہنچائے, اس کے اندر تاب نہیں رہ جاتی, اس کے اندر توانائی نہیں رہ جاتی کہ وہ امام حسین کی قبر مبارک کو دیکھ سکے. آپ سوچیں ذرا, جب اتنا وقت گزرنے کے بعد اس کے لیے امام حسین کی ذریعہ تک پہنچنا ممکن نہ ہوا, تو اس موقع پہ کیا حال ہوا ہوگا کہ جب اہل حرم اسیری کے بعد آزاد ہو کے سرزمین کربلا پہ آئے تھے, کیسے زینب علیہ مقام نے صبر کیا ہوگا, کیسے رباب نے صبر کیا ہوگا, کیسے ام لیلہ نے صبر کیا ہوگا. ہاں آزاداروں, کربلا میں آپ ان اہل حرم کے دوبارہ وارد ہونے کی بات سن رہے ہیں, لیکن آئیے تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے چلوں. وہ دن بھی آ گیا جب اسی سرزمین کربلا پر میرے آقا حسین کا گھوڑا آ کے رک گیا ہے. گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. امام حسین کیسے اس گھوڑے
گھوڑے کو آگے بڑھائیں، اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، امام حسین نے دوسرا گھوڑا بدلا، اس گھوڑے پر بیٹھے، وہ بھی آگے بڑھنے پہ تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ امام حسین نے 7 گھوڑے بدلے لیکن گھوڑا آگے بڑھنے پہ تیار نہیں ہے۔ آپ سنیں گے امام حسین نے پوچھنا شروع کر دیا، بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے نینوا بتایا، کسی نے غازریہ بتایا۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، یقال لہا بکرب و بلا، اس سرزمین کو کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حسین زمین کربلا پہ اترے، خاک کو بلند کیا، اپنے مشام تک لے کے آئے، فرماتے ہیں ہا ہوا محط رحالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے قافلے ٹھہریں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ میرے جوان قتل ہوں گے، یہی وہ سرزمین ہے جہاں پہ میرے بچے قتل کر دیے جائیں گے۔ سنو گے عزاداروں اگلا جملہ، امام حسین فرماتے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے اہل حرم کو اسیر کیا جائے گا۔ ہاں، امام حسین کو احساس ہے زینب کو یہیں پہ اسیر ہونا ہے، ام کلثوم کو یہیں پہ اسیر ہونا ہے، سکینہ کو یہیں پہ تماچے کھانے ہیں۔ امام حسین نے خیمے لگانے کا حکم دیا، خیمے نصب کیے جانے لگ گئے۔ سنو عزادارو، خیمے نصب ہوئے، اب بیویوں نے محملوں سے اترنا شروع کر دیا، محملوں سے آ کے بیویاں اپنے اپنے خیمے میں ٹھہر رہی ہیں۔ یہ رباب کا خیمہ ہے، اصغر کے ساتھ رباب آ گئیں، یہ ام لیلہ کا خیمہ ہے، علی اکبر نے خیمے تک پہنچا دیا، یہ ام فروہ کا خیمہ ہے، قاسم کے ساتھ ماں آ چکی ہے۔ سنو گے عزادارو، ایک خیمے میں چاہنے والی بہن زینب، اے میرے بھیا حسین، آ کے فضہ نے کہا اے آقا، بہن زینب نے بلایا ہے۔ حسین آئے، زینب کے قریب آ کے کھڑے ہوئے، سن سکو گے عزادارو، زینب نے جملہ کہا اے بھیا اس سرزمین سے کہیں اور آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ جب سے اس سرزمین پہ میں آئی ہوں مجھے خیمے کی پشت کے اوپر کسی بی بی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی ماں اپنے بچے کا ماتم کر رہی ہے۔ کہا اے بہن زینب آؤ، چلتے ہیں، پشت خیمہ پہ آئے۔ اے بہن زینب تم نے نہ پہچانا، یہ مادر گرامی فاطمہ، مدینے سے ہم جب سے چلے ہیں ماں نے اپنی لحد کو چھوڑ دیا ہے، یہ ماں ہے جو پشت خیمہ پہ گریا کر رہی ہے۔ میں کہوں گا اے آقا حسین، سیدہ نے تو اس دن گریا کیا تھا لیکن آ کر دیکھیے سیدہ وہ زمین بھی صاف کر رہی ہے جہاں پہ حسین کو قتل کیا جانا ہے۔ اسی لیے عاشورہ کے ہنگام میں جب پشت ذوالجناح سے حسین زمین کربلا کی طرف بڑھے، ماں اپنی آغوش پھیلا کے سامنے آ گئی، اے میرے حسین آ میری آغوش میں آ جاؤ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس کرتے ہیں، ہم سب کے آقا اور مولا سرکار ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار ایام ازاں ہیں، ہم سب کی طرف سے ہمارے امام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش فرما۔ پروردگار اس کرونا وائرس کے شر سے تمام انسانیت کو نجات عنایت فرما۔ پروردگار جو مومنین اس بیماری میں مبتلا ہیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ پروردگار اس قوم کو، اس امت کو، اس کے بچوں، جوانوں، خواتین کو اس کورونا سے محفوظ فرما۔ پروردگار وہ تمام مومنین جو امام حسین کی عزاداری انجام دے رہے ہیں ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو امام حسین کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔